اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی. تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جن کی زبان لوگوں میں تفریق، تشتت، افتراق، نفرت اور فتنے پیدا کرتی تھی. خطیب کی ذمہ داریاں بہت فزوں تر ہیں. اگر اللہ نے مجھے ممبر و محراب کا نوکر بنایا ہے، یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے، تو میں خلق خدا کی بہتری کے لیے سوچوں، میں خلق خدا کی بہتری کے لیے بولوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خیر کی بات کروں، نہ کہ نفرت انگیزی کے ذریعے امت کو توڑ کے رکھ دوں اور باہمی تشتت و افتراق کے بیج بوں اور خلق خدا کے لیے اذیت کے ساماں کر دوں، اور وہ کہوں جو میرا اپنا عمل نہیں ہے. اور میرا مقصد خطابت سے لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنا اور لوگوں کی جیبیں ہلکی کر کے اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا اور لوگوں کی عقیدتیں سمیٹ کر کے پھر ان کا مال سمیٹنا. جو شخص اس کام کے لیے خطابت کرتا ہے کہ اس کی غرض لوگوں سے مال سمیٹنا، جاہلوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور لوگوں کی عقیدتیں سمیٹ کر کے ان سے مالی منفعت حاصل کرنا ہو، تو وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو یہ ذمہ داری بہت اہم ترین ذمہ داری ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بہت کچھ دیکھا وہاں یہ چیز بھی دیکھی کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. تو یہ کتنا بڑا عبرت کا تازیانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ممبر و محراب کے وارث ہیں اور ان کا عمل اور ان کا رویہ خلق خدا کے اندر اذیت، تفرق، تشتت اور اختلاف کے بیج بو کے امت کو پارا پارا کر دیتا ہے اور امت کی تقسیم کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ یہ بات اپنی امت کے لیے بیان فرمائی تاکہ رویوں میں احتیاط پیدا ہو جائے اور بولنے والے ایک ایک لفظ سوچ کے بولیں تاکہ ان کی زبان سے معاشرے کے اندر خیر کی قوتیں بڑھیں اور شر کی قوتوں کی نفی ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اس کائنات کے اندر جو ہے تو وہ بھی علماء کا ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اس کائنات کے اندر جو موجود ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ بھی علماء کا ہے. اگر آپ برے ترین لوگ ڈھونڈنے نکلو گے تو آپ کو وہ بھی اس طبقے میں ملیں گے، اور اگر اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلو گے، بہترین لوگوں کی تلاش میں نکلو گے تو وہ اور طبقوں میں نہیں، وہ بھی سب سے اچھے آپ کو یہاں ملیں گے. خیر بھی یہاں ہے اور شر بھی یہاں ہے. جب عالم اپنا علم بیچتا ہے اور اپنے علم سے سطحی مفادات حاصل کرتا ہے تو پھر وہ بدترین مخلوق ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے علم کے نور سے خلق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس دھرتی کی زینت ہے. اللہ کے محبوب نے تو ایسے علماء کے بارے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. جس طرح ان سے کام لیا گیا اور رہنمائی خلق خدا کی بہتری ان کے ذریعے سے ہوئی تو اللہ میری امت کے علماء سے ایسے خوبصورت کام لے گا. بلکہ فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، تہجد گزار پر، شب زندہ دار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے. یہ کتنی بڑی بات فرمائی. اور بلکہ فرمایا کہ عالم دین کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں. انہیں پتہ ہے ان کی زندگی سے ہی تو بہار ہے، یہ زندہ رہیں گے تو دین کی رونقیں اور تازگیاں ہوں گی.